ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں وہ بزرگ ہستی ہے کہ انہوں نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولی تھی جن کے والد خود صرف بت پرست نہیں بلکہ بت گھر تھے، بت بناتے تھے اور ان کے بنائے ہوئے بت کا پوجا ہوتا تھا۔ اور نمرود جب سلطنت کے تخت پر بیٹھتا اور اس کے سر پر ایک تاج رکھا جاتا، وہ تاج وہ خود نہیں رکھتا، کچھ لوگ معزز آ کے اس کے سر پہ رکھتے، ان میں پہلا نمبر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تھا، آزر کا۔ وہ نمرود کے سر پر تاج سجاتا تھا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کا گھر کائنات کے نافرمان بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اس کے بہت قریبی مصاحبوں میں سے ایک گھر تھا، اور اس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متولد کیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اس لیے ان کا واقعہ بہت عجیب رنگ کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یاد کرے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، آزرا جن کا نام تھا آزر، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں سمجھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو سخت گمراہی میں، صریح گمراہی میں۔ آزر یہ عجمت کی وجہ سے غیر منصرف ہے یا علمیت اور وزن فعل ہے، اس لیے سببان منع صرف کے موجود ہے اور یہ منع غیر منصرف ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور یہ قرآن جب بھی لیتا ہے اس طرح کہتا ہے لِأَبِيهِ لِأَبِيهِ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اب نہیں ہے، یہ ام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں جن نسلوں سے وہ گزر کے آئے ہیں کوئی بھی کافر نہیں ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا اور والد تک یہ بات کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ان کے بارے میں گفت و شنید مناسب نہیں ہے، اگرچہ راجح دوسرا قول ہے، اور وہ معاہدین تھے فطرت کے، اس دور اور زمانے کے ایک اللہ کو ماننے والے تھے جس دور اور زمانے میں جاہلیت عروج پر تھی اور نبوت نبی کی نہ تھی۔ ان میں سے صرف ابو طالب نے، چچا نے زمانے اسلام پایا، لیکن وہ مشرف بہ اسلام نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان یا ان کے والد یقیناً غیر مسلم نے۔ اول تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں ہے میرا نطفہ اور میرے خاندان میں ایسا ایسا نہیں ہوا۔ ثانیاً اس سے زنا کی نفی ہے کہ حرام نطفہ میرے نسل خاندان میں نہیں، اس میں کفر کی نفی نہیں ہو رہی۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ قرآن نے جب بھی کہا ہے لِأَبِيهِ کہا ہے، یہ کہنا کہ ابی امی ہی کے معنی میں ہے بہت ہی مستبعد ہے۔ گو عربوں کے ہاں اس طرح محاورے ہو، لیکن قرآن کی سچائی کی خلاف ورزی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی ہے آزر۔ آزر اصل میں زوراور کے معنی میں ہے۔ عرب ایسے ناموں سے خوش ہوتے تھے، فہد چیتا، اسد شیر،
قریش اور جانوروں کو کھا جانے والے بڑا جانور، دریائی بڑا جانور یاد کرنے کا ہے۔ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اتتخذوا اصناما آلہہ، آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو بالکل گمراہی میں، بہت بڑی غلطی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو دلائل توحید آسمان و زمین میں۔ ملکوت کے معنی ہے عجائب الخلائق، عجائب الخلائق، یہاں مراد ملکوت سے ہے دلائل التوحید، ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آسمان و زمین کی چیزیں کھل گئی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ رہے ہو جائے آپ یقین کرنے والوں میں سے۔ آئقنا یوقنو سے موقن، صاحب الیقین، اور یوقنو موقن کبھی کبھی دوسرے کو بھی یقین کرانے والا، جیسے مؤمن امن والا اور مؤمن امن دینے والا، دونوں معنی صحیح۔ فلما جن علیہ اللیل، جس وقت اندھیری ہو گئی حضرت کے سامنے رات، رأى کوکبا، دیکھا ستارہ، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو، جو خود ڈوبتا ہے وہ کسی اور کو کیا نکالے گا۔ ستارہ ڈوب گیا، فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے حال پر ٹھہرتا نہیں ڈوبتا ہے اس سے میں عقیدت نہیں رکھ سکتا، اس کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، بس جس وقت دیکھا انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، جب چاند ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے ثابت قدمی نہ دیتا میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، یقیناً ہوا ہوتا ایسے لوگوں سے جو راستہ چھوڑ چکے ہیں۔